جادو کی نشانیاں کیا ہے اور ہم انہیں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے، روحوں سے احساس انسانیت مٹ چکا ہے، اور زبانوں پر مسکراہٹ کے پیچھے حسد کے زہر نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ آج کا انسان جتنا بظاہر خوش نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا، زخمی اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں اختلافات ہوا کرتے تھے، مگر ان میں اتنی انتہا نہ تھی کہ کوئی کسی کی زندگی برباد کرنے پر اتر آئے۔ آج اگر کسی دفتر میں معمولی سا اختلاف ہو جائے، کسی کولیگ کی ترقی دیکھ کر دل تنگ ہو جائے، تو حسد کی یہ چنگاری بھڑک کر شعلہ بن جاتی ہے، اور لوگ فوراً سفلی راستوں پر اتر آتے ہیں۔ کسی کا حوصلہ بڑھانے یا اپنی محنت کرنے کی بجائے وہ بدخواہی اور جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ سوچو تو ذرا، کس قدر خطرناک یہ رجحان کہ کوئی بچہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہو تو دوسرے والدین اس سے جل کر اس کی زندگی پر تعویذ گنڈے کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہو تو اس کے دشمن اس پر جادو کرا دیتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے۔ حتیٰ کہ محض دو ہمسایوں کی چپکلش بھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جادو ٹونے کے ذریعے ایک دوسرے کی زندگیاں اجاڑ دی جائیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان انسان کے دلوں پر مکمل قابض ہو چکا ہے، اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو جواز بنا کر دوسرے کی خوشیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، یعنی جو فضل اللہ نے کسی کو دیا اس پر حسد نہ کرو، مگر آج کا انسان یہ سب بھلا بیٹھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد اور نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں سے خوف خدا کم ہو گیا اور حسد کی آگ بڑھ گئی، تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے۔ مگر یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو، اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی مواقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کسی نے حسد کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دل چاہے تو جان لو، آخر یہ زہر کس نے پھیلایا؟ تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ تمہیں خواب میں نظر آ جائے گا۔ لیکن جب وہ چہرہ تمہارے سامنے آئے تو بدلہ نہ لینا، اسے اللہ پر چھوڑ دینا، کیونکہ سب سے بڑی پکڑ اسی کی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو، اور زبان پر اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت اور بدلے کی نیت سے پاک کریں، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں کہ یا اللہ، اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے، اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھیں۔ وہ 3 کلمات کون سے ہیں وہ میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ یہ درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، بندر، بیل اور خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا،
آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈرامنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہو جانا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہے۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ حسد اور جیلسی نے رشتوں کو زہر آلود کر دیا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ وہی رشتہ دار جو خوشی میں شریک ہوتے تھے، وہی ہمسائے جو دکھ درد میں ساتھ ہوتے تھے، آج خوشحالی دیکھ کر جلنے لگیں گے۔ کسی کا نیا گھر بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، بچے کامیاب ہو جائیں، دلوں میں بجائے خوشی کے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا انسان بھی محنت کر کے اس مقام پر پہنچا ہے، اس کی راتوں کی تھکن، اس کے آنسو اور اس کے صبر کی قیمت ہے یہ کامیابی۔ لیکن حسد کی آنکھیں یہ سب دکھائی نہیں دیتا، وہ تو بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا، کیوں اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں، اور یہی سوچ اسے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ ظاہری طور پر مسکرا کر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر تعویذ اور جادو کے ذریعے دوسروں کی خوشیوں کو روندنے کی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حسد کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کو خود جلا کر راکھ کرتی ہے، مگر شیطان اسے یہ احساس نہیں ہونے دیتا۔ ذرا تصور کیجئے، کسی کے گھر میں فرما بردار اولاد ہو، والدین سکون سے رہ رہے ہوں، تو دوسرے لوگ اس پر جادو کر دیتے ہیں تاکہ اولاد نافرمان ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ کسی لڑکی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ دعا دینے کی بجائے جادو کروا دیتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ افسوس، یہ وہ رویے ہیں جو ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مگر آج لوگ حسد کو معمولی سمجھ کر اس پر قابو پانے کی بجائے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوشیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، گھروں میں برکت اڑتی جا رہی ہے اور معاشرہ نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچو اور اپنے دل میں جھانکو، یہ کیسی دنیا بن گئی ہے جہاں انسان کی خوشی دوسرے انسان کے لیے بوجھ بن گئی۔ کبھی زمانہ تھا کہ محلے میں کسی کا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تو سب مبارکباد دینے آتے، دعا دیتے کہ اللہ اس کے نصیب کو مزید روشن کرے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی کا بچہ پڑھائی میں آگے نکل جائے تو دوسرے والدین دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ کیوں ہمارے بچے پیچھے رہ گئے، اور اس جلن کے باعث وہ کسی عامل یا جیلی پیر کے پاس جا کر تعویذ لکھواتے ہیں کہ اس بچے کا دماغ کمزور ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی طرح اگر کسی کا کاروبار ترقی کرے تو بجائے یہ کہ لوگ اس کی محنت کو تسلیم کریں، اس کی کامیابی کا راز جانیں، وہ جادو کے ذریعے اس کے رزق میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روش اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ماں باپ اپنی ہی بہو، داماد یا سسرالی رشتوں پر جادو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش نہ رہیں۔ سوچو، یہ وہی رشتے ہیں جو خون اور محبت سے جڑے ہیں، لیکن حسد نے انہیں بھی زہر آلود کر دیا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، یعنی کیا یہ لوگ دوسروں پر حسد کرتے ہیں اس چیز پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی۔ جان لو، ہر نعمت اللہ کے فیصلے سے ہے، اگر اس پر حسد کیا تو دراصل اللہ کی تقسیم کو چیلنج کیا۔ لیکن آج کے انسان کو یہ بات کون سمجھائے؟ وہ خوشحال گھر دیکھ کر جلتا ہے، کسی کی صحت دیکھ کر جلتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کا چہرہ پرسکون ہو، وہ خاموشی سے اپنی زندگی جی رہا ہو، تب بھی لوگ اس سکون کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ جادو ٹونا کروا دیتے ہیں کہ یہ سکون ختم ہو جائے۔ افسوس، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے نقصان سے پہلے نقصان کرنے والے کے اپنے گھر میں بے برکتی، بے سکونی اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیتا ہے اور تمہارے دلوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ مگر آج دل ایسے اندھے ہو گئے کہ سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جادو اور حسد کی آگ صرف دولت، عزت یا کامیابی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ رشتوں اور محبتوں کو بھی نگل رہی ہے۔
ایک خوشحال میاں بیوی اگر سکون اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے درمیان اعتماد اور عزت قائم ہو تو کچھ لوگ اسے بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رشتہ بکھر جائے، میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ اسی لیے وہ جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ خوشی کے بجائے جلن محسوس کرتے ہیں اور رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ہی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات پکی ہونے کے بعد اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، دل پھیر دیے جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب اسی شیطانی عمل کا نتیجہ ہے جو حسد کی آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے نکلتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن میں ہے، یعنی برائی کا جال اپنے جال بچھانے والے کو ہی گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی شک ہے کہ کسی نے آپ پر یا آپ کے گھر والوں پر جادو کیا ہے تو خوف زدہ نہ ہوں، اللہ کی پناہ میں آئیں، قرآن کے حصار میں آ جائیں۔ اور اگر آپ کے دل کی بے چینی کے ساتھ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زہر کس نے پھیلایا تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی آزمائش کہاں سے آ رہی ہے۔ مگر یاد رکھیں، بدلہ لینا آپ کا مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے محفوظ بنانا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو سوچو، جو یہ عمل کرے گا اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی یہ جادو اور حسد اتنے خاموشی سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک خوشحال کاروبار اچانک نقصان میں بدل جاتا ہے، اولاد جو پڑھائی میں آگے تھی اچانک کمزور ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کی جگہ بے وجہ نفرت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ صحت مند انسان بھی اچانک کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کسی حسد کرنے والے نے دل کی تنگی میں آ کر جادو کروا دیا۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جادو کرنے والے اکثر کوئی غیر نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار، ہمسائے یا وہی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر خیر خواہ بن کر ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دلوں میں سکون نہیں، گھروں میں برکت نہیں اور رشتوں میں خلوص نہیں رہا۔ یاد رکھیں، جادو کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ پس ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے سکون کو چھیننے پر تلا ہوا ہے تو گھبرائیں نہیں، بلکہ رات کو سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، اور جب یہ چہرہ نظر آئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ انتقام نہیں بلکہ حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ بدلہ لینے کے پیچھے بھاگے بلکہ اللہ پر چھوڑ دے۔ لہٰذا اپنا تعلق رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ قرآن اور اذکار سے جڑیں گے اتنا ہی یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج حسد اور جادو کا یہ زہر اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یہ شیطانی ہتھیار استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کسی کے گھر اچھی خوشبوئیں بس رہی ہوں، رزق میں کشادگی ہو، اولاد فرما بردار ہو، تو دوسرا انسان یہ سوچنے کی بجائے کہ میں بھی دعا، محنت اور صبر کے ساتھ یہ مقام حاصل کر سکتا ہوں، الٹا اس خوشحالی کو برباد کرنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خوشیوں والے گھر لمحوں میں اجڑ جاتے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں خالی کر دی جاتی ہیں، کتنے بچوں کی مسکراہٹ چھین لی جاتی ہے، کتنے رشتے ٹوٹ کر مٹی میں مل جاتے ہیں، اور یہ سب کسی ایک حسد بھرے دل کے شیطانی قدم سے ہوتا ہے۔ افسوس، یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، یعنی حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جب وہ حسد پر اتر آئے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں ایمان والے کو چاہیے کہ وہ مضبوط رہے اور اللہ کے کلام کو اپنی ڈھال بنائے۔ اگر آپ کو لگے کہ اچانک آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، رزق کی روانی رک گئی ہے،
یا بے وجہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے ذکر سے اپنے گھر کو محفوظ کریں، اور جب دل بے چین ہو کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جس سے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کبھی اپنے بندے کو اندھیروں میں نہیں چھوڑتا، مگر یاد رکھیے اس علم کا مقصد صرف پہچان ہے، بدلے کی نیت نہیں، کیونکہ جادوگر اور حسد کرنے والا اگر دنیا میں بچ بھی جائے تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں میں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ تو سوچو، جو شخص یہ کام کرے گا وہ دنیا میں کسی کو سکون دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ خود بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی غور کیا کہ جادو اور حسد کا سب سے پہلا شکار کون ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم دل رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے برائی نہیں سوچتے، جو خاموشی سے اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں جیتے، کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی کچھ دل ان کی خاموش خوشی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ کسی کی بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر جلن محسوس کی جاتی ہے، کسی کے بیٹے کی کامیابی پر دل تنگ ہو جاتا ہے، کسی کی ماں کی دعائیں قبول ہوں تو دوسرا حسد سے اندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیماری کے بعد اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو جائے تو بھی کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ کیوں بچ گیا ہے، کیوں خوش ہو گیا، اور پھر اس پر جادو کروا دیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ تکلیف میں چلا جائے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جس میں انسان اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا آزمائش ہے، اور اللہ فرماتا ہے یعنی شیطان کی چال کمزور ہے۔ اگر اللہ آپ کی رسی کو مضبوط سے تھام لے تو کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی حسد آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ بس آپ کو اپنے دل کو رب کے ذکر سے جوڑنا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ کوئی پوشیدہ ہاتھ آپ کے سکون کو چرا رہا ہے، آپ کی خوشیاں گرا رہا ہے، اور آپ کے دل میں بے چینی بڑھ رہی ہے، جان سکیں کون ہے یہ سب کر رہا ہے، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوگا تاکہ آپ جان سکیں کہ کون آپ کے لیے خیر خواہ ہے اور کون دشمن۔ لیکن یاد رکھیں، اس علم کو انتقام کے لیے نہیں، اپنے حفاظت کے لیے استعمال کریں، کیونکہ بدلے کی آگ آپ کو بھی جلا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو جب اللہ آپ کو کسی کا چہرہ دکھا دے تو صبر کو اپنائیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ جادو اور حسد صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ کے بجائے شر سوچنے لگتے ہیں تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان ایک دوسرے سے دور ہو گئے، بہن بھائیوں کے دلوں میں فاصلے آ گئے، ہمسائے ایک دوسرے کو سلام کرنے کی بجائے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس زہر کی وجہ سے ہے جو حسد سے پیدا ہوتا ہے اور جادو کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ شیطان نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا ہے، مگر یاد رکھو کوئی بھی جادو یا شر اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یعنی بے شک اللہ ایمان والوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زہر آپ تک نہ پہنچے تو اپنے دل کو حسد سے پاک رکھیں، اپنی زبان کو دعا کا عادی بنائیں اور اپنے گھر کو قرآن کے نور سے روشن کریں۔ لیکن اگر کبھی محسوس ہو کہ آپ کے رزق، صحت، عزت یا سکون پر کوئی نادیدہ ہاتھ پڑا ہے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ آپ جان سکیں کہ یہ سب کس نے کیا، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، مگر جب یہ چہرہ ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ ہے کہ آپ مزید محتاط ہو جائیں۔ انتقام آپ کا مقصد نہ بنے، بلکہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دشمن کو ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے تو دل میں بھی کسی کے لیے برائی نہ رکھیں، کیونکہ جو دل دوسرے کے لیے صاف ہوتا ہے اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحہ کے لیے سوچو کہ یہ حسد اور جادو کا کھیل آخر انسان کو کیا دیتا ہے۔ کچھ لمحوں کی تسکین کے میں نے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا۔
لیکن کیا اس کے بعد سکون ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ زہر پلٹ کر اسی کے گھر کو کھا جاتا ہے جو اسے پھیلاتا ہے، جو دوسروں کی خوشیوں کو توڑنے لگتا ہے۔ اس کے اپنے رشتے بھی بکھر جاتے ہیں۔ جو کسی کے رزق کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اپنے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ جو کسی کی صحت یا اولاد پر وار کرتا ہے اللہ اس سے وہی نعمت چھین لیتا ہے۔ یہی اللہ کا عدل ہے کہ ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعنی برائی کا جال اپنے بچھانے والے کو ہی لپیٹ لیتا ہے۔ اس لیے مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی بجائے اللہ سے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی دعا کرے۔ اگر دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ لے تو دل میں کہو یا اللہ انہیں اور بڑھا اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہی سوچ آپ کو حسد کے اندھیرے سے نکال کر سکون دے گی۔ لیکن اگر آپ پر کوئی نادیدہ اثر ہو چکا ہے، آپ کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کون ہے جو آپ کے سکون کو اجاڑ رہا ہے، تو پریشان نہ ہوں۔ رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کے قریب کون خیر خواہ ہے اور کون دشمن۔ مگر یاد رکھیں یہ علم حاصل کر کے بھی صبر اور درگزر سے کام لینا ہے، کیونکہ بدلہ لینا مومن کی شان نہیں بلکہ وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی پر ظلم چھوڑ دے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، اللہ قیامت کے دن اس کا دل خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو اصل طاقت یہی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنی حفاظت کے لیے اس کے ذکر کا سہارا لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد اور نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں میں خوف خدا کم ہو گیا، حسد کی آگ بڑھ گئی تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے۔ مگر یاد رکھیں جتنا بڑا جادو ہو اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی مواقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کو کسی نے حسد کا نشانہ بنایا ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو اور زبان پر اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت، ہر بدلے کی نیت سے پاک کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھیں، یا نورو یا حقو یا مبینو۔ یہ اسماء مبارکہ اللہ کی صفت کے خزانے ہیں۔ یا نورو اللہ کی روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ یا حقو اللہ کی صفت حق ہے جو سچ کو ظاہر کرتی ہے اور جھوٹ کو مٹا دیتی ہے۔ یا مبینو اللہ کی صفت ظاہر ہے جو چھپی ہوئی حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ یہ 3 بار پڑھ کر اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ جو بھی میرے خلاف جادو یا شر کر رہا ہے اس کا چہرہ مجھے خواب میں دکھا دے۔ پھر آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ اللہ کے اذن سے اکثر لوگ اسی رات یا چند دنوں میں خواب میں کوئی اشارہ، کوئی علامت یا صاف چہرہ دیکھ لیتے ہیں جو یہ بتا دیتا ہے کہ شر کہاں سے آ رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ علم حاصل کر کے انتقام لینا مومن کی شان نہیں، یہ صرف اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ آپ محتاط رہیں، اپنا روحانی حصار مضبوط کریں، قرآن و اذکار کا سہارا لیں اور اس شر کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔